السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات یہ جمع قلہ ہے، دو سے زیادہ بیسیکلی جب ایک جمع آتی ہے اسے جمع قلہ کہتے ہیں. تو جمع مذکر سالم جو ہے یا جمع مؤنث سالم جو ہے وہ جمع قلہ ہے، دو سے زیادہ کوئی بھی نمبر جو ہوگا اس کے لیے آ، آ، صالحات استعمال ہوتا ہے. تو اس کو آج سمجھتے ہیں. وعامل الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے صالحات صالح، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جنت والے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا، یہ آیت نمبر 83 ہے. امید ہے کہ آج ہم 83 آیت کو بھی انشاءاللہ کسی حد تک کور کریں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا یا پکڑا، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون. یہاں پہ غور طلب بات ہے. جو عربی گرامر کو سمجھتے ہیں وہ غور کریں گے، وہ سمجھیں گے. لا تعبدون یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع، یہ فعل امر نہیں ہے. فعل امر ہوتا تو ہونا تھا لا تعبدو الا اللہ، تم نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے، تو یہ تھا حکم. پر یہاں پہ ہے لا تعبدون، لا تعبدون. ٹھیک ہے. اب یہ لا تعبدون کیوں ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، لیکن میں جو رائج ترجمہ ہے وہ کروں گا. وہ کیا ہے کہ تم نہ عبادت کرنا. ٹھیک ہے، تم عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے. تو کیا یہی اس کا صحیح معنی ہے؟ اس کو اب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ احسانہ، والدین کے ساتھ احسان. احسان یہاں پہ یہاں پہ بھی کوئی فعل استعمال نہیں ہوا ہے، حکم نہیں استعمال ہوا ہے. اگر اس کو صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں سمجھے تو ایسے ہونا چاہیے تھا عربی کے قوانین کے مطابق، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اچھا سلوک کرو والدین کے ساتھ، اچھا سلوک. یا وَتُحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَتُحْسِنُونَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یا کوئی نہ کوئی تو فعل استعمال ہوتا، فعل مضارع یا فعل امر. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان. اب یہ کون سی ٹیکنیک ہے، یہ کون سا فارمولہ ہے، اور یہ کتنا پاورفل جو ہے نا رول اللہ رب العزت نے یہ ٹیکنیک استعمال کی ہے ہمیں ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے. آگے فرمایا وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت والے، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور تم کہنا لوگوں سے حسنا، اچھی بات، لوگوں سے اچھی بات کرنا، لوگوں سے بات کرنا اچھی. اب یہ ہے عموماً ترجمہ رائج کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا. ٹھیک ہے، لیکن اچھی بات کرنے کے لیے کون کون سے آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وہ بھی ہم اسی آیت کے اندر سمجھیں گے کہ گفتگو کے آداب ہمیں سکھائے جا رہے ہیں اس آیت کے اندر انشاءاللہ. تو گفتگو کیسے کرنی ہے اس کو ہم آج سمجھیں گے، آج یا کل. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اسٹیبلش کرو نماز، قائم کرو نماز، قائم کرو. آگے ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ،
اور زکات دو، اور اس کے بعد ہے ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا، سوائے چند، منکم تم میں سے، چند لوگ تم میں سے، باقی سب لوگ اس عہد سے پھر گئے، وانتم معرضون، اور تم تھے اس سے اعراض کرنے والے۔ سب سے پہلے ہماری جو پچھلی آیت باقی ہے اس میں تھوڑا سا غور کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالحات عمل کیے۔ صالحات، صالحات بیسیکلی میں بتا رہا تھا کہ اس کی واحد کیا ہے۔ صالحات کی واحد، صالحات کی واحد ہے صالحہ، صالحاتن، یہ عموماً نام آپ نے سنا ہوگا صالحہ۔ اس کی جو تسنیہ ہے، یعنی دو لوگوں کے جو استعمال ہوتا ہے، وہ ہے صالحہ، صالحتانی، صالحتن ایک خاتون، نیک صالح خاتون، صالحتانی دو خواتین، ٹھیک ہے، جو صالح ہیں۔ اب جب دو سے زیادہ کا نمبر استعمال ہوگا تو اس کے لیے استعمال ہوگا صالحاتن، صالحاتن، دو سے زیادہ۔ اب جب اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کوشش کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق صالح عمل کیے، وہ خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صالح عمل کسے کہتے ہیں؟ میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ بتائیں گے کہ اچھے اعمال کنہیں کہتے ہیں؟ اچھے اعمال۔ سر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کی خاطر جو ہے وہ نیکی کرنا۔ نیکی سے کیا مراد ہے؟ نیکی یعنی کہ آپ سیلف لیسلی کسی کی مدد کریں۔ کیا میرا ریڈ لائٹ کو دیکھ کے رک جانا اچھا کام ہے؟ جی جی اچھا سر، کام کیا مجھے اس پہ ثواب ملے گا؟ لوگوں کی جی سر، لوگوں کی بھلائی بھی ہو اللہ کی خاطر، اور اللہ کی رضامندی کے لیے جو کام کیے جائیں وہ صالح اعمال۔ میں ریڈ لائٹ پہ رکا ہوں، کیا مجھے یہ اچھا عمل کنسیڈر ہوگا؟ اور اگر یہ اچھا عمل کنسیڈر ہو رہا ہے تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ جی سر، اب اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ نقصان سے بچانا چاہ رہے ہیں، دیٹ مینز آپ کے اندر کہیں نہ کہیں خیر ہے، باقی ایمان ہے باقی، تو وہ اس کا اچھا مطلب عمل ہے۔ ہے کہ اگر گھر میں دھول مٹی آ رہی ہے یا بہت شور شرابہ آ رہا ہے تو دروازے کو بند کرنا یا ونڈو کو بند کر دینا، کیا یہ اچھا عمل ہے اور کیا اس پہ ثواب ملے گا؟ اب شور کس طرح کا ہے؟ اگر میوزک ہے تو آبویسلی۔ پھر تو ظاہر خیر ہے۔ اصل میں ہم نے سمجھ رکھا ہے، میں نے جان بوجھ کے بالکل میں نے یہ جان بوجھ کے سوال کیا ہے، اس لیے ہمارے ہاں جو اسلام ہے اسی پہ عمل کرنے کا ثواب ہے۔ نماز پڑھنے پہ ثواب ہے، روزہ رکھنے پہ ثواب ہے، زکوٰۃ دینے پہ ثواب ہے، حج کرنے پہ ثواب ہے۔ باقی جو روٹین کے جو کام ہیں، جو لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے اور یہ برا عمل ہے، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان پہ کوئی ثواب نہیں ہے، یہ تو ہماری روٹین کی زندگی ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، اس کو نقاب اس نے کیا ہوا اور دوپٹہ اس کو بار بار تنگ کر رہا ہے، نقاب اس کو بار بار تنگ کر رہا ہے، سلپری کہہ لیں یا ریشمی کپڑا کہہ لیں، اور اس کو بار بار ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک مرد ہے یا ایک خاتون ہے، وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کے لیے وہ بار بار نگاہ کو نیچے کرتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ سے بچنے کے لیے، کیا اس کو اس بات پہ ثواب ملے گا؟ جی ضرور ملے گا۔ ہاں جی، اس کو ہر دفعہ دوپٹہ ٹھیک کرنے پہ ثواب ملے گا، ہر دفعہ نگاہ جھکانے پہ ثواب ملے گا۔ ایسے ہی جن کو ہم عرف عام میں نارمل یا اچھا کام سمجھتے ہیں، وہ نیکیاں ہیں۔ اور گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدری، گناہ یہ ہے کہ جو تیرے سینے میں کھٹکے۔
کیا مطلب؟ کہ تجھے اس بات کی فکر ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے جو تُو نے کر لیا ہے. اب وہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے. وہ سڑک پہ کوڑا پھینکنا بھی گناہ ہے. اب بیماری ہے ایک قوم کے اندر، پوری قوم کے اندر بیماری ہے، تو انہیں وہ بیماری نہیں لگے گی. مثال کے طور پر ہماری ملک میں دھول ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ پائی جاتی ہے مٹی دھول. ٹھیک ہے. اور ایک صاف ستھرے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر آپ کے لیے دھول بہت بڑی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ وہ ایک صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے، صاف ستھرے جو ہے نا اس کا گھر ہے، آفس ہے، سڑکیں ہیں، سب کچھ ہے. تو اس کو کوڑا پھینکتے ہوئے وہ گلٹ محسوس ہوگا، وہ شرم محسوس ہوگی، وہ ادھر ادھر دیکھے گا واٹ ایم ڈوئنگ. وہ ایون کہ ٹافی یا گم کا ریپ بھی پھینکتے ہوئے خیال کرے گا، اسے وہ کھٹکے گا اندر. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ایک ریاست ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم اپنے آپ کو مسلم ملک کہتے ہیں، اسلامی ریاست کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ بدبو کوڑا ہمارے گلی محلوں میں ہے. مسلمان ہیں اور سب سے زیادہ کوڑا ہمارے گلی محلوں میں، سب سے زیادہ بدبو ہمارے گلی محلوں میں، اور ہم عیسائیوں کو پلید سمجھتے ہیں. اب کیا یہ گناہ ہے؟ سڑک، مسجد کے سامنے جو سڑک ہے وہ گٹر کے پانی سے بھری ہوئی ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے، تو کیا کسی کو گناہ مل رہا ہے؟ ہاں جی، ہر صاحب حیثیت کو گناہ مل رہا ہے، ہر صاحب جی استطاعت کو گناہ مل رہا ہے، ہر صاحب حیثیت کو، صاحب استطاعت کو. وہ کچھ بھی کر سکتا ہو. گھر میں پانی اکٹھا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا اس میں مرد بھی شامل ہیں؟ جی مرد بھی شامل. کیا اس میں خواتین بھی شامل ہیں؟ جی خواتین بھی شامل ہیں. کیوں؟ ان کے گھر کے سامنے کیا معاملہ ہے؟ صبح اٹھتی ہے نا، گھر کے سامنے جھاڑو پھیرتی ہے نا، جہاں تک وہ جھاڑو پھیر سکتی جھاڑو پھیر دیا، جہاں پہ نہیں پھیر سکے نہیں تو سڑک کے درمیان میں کوڑا کر دی. گاڑیاں گزری، کوڑا پھر پھیل گیا، صبح اٹھے پھر وہی کوڑا پھر اکٹھا کر کے وہیں پہ رکھ دیا، پھر گاڑیاں گزری، وہی کوڑا پھر پھیل گیا، پھر اکٹھا کر دیا، تھوڑی سی ہوا کے ساتھ اور آ گیا تو ڈھیری بڑھنی شروع ہو گئی، ہٹ ہٹا کے وہیں پہ. کیا یہ گناہ ہے؟ جی گناہ ہے. کیوں گناہ ہے؟ کیونکہ لوگوں کو اذیت دے رہا ہے. غلط بات ہے، بری بات ہے. برائی یہی تو ہے جس کو ہم بری بات کہتے ہیں، بری بات ہی تو گناہ ہے. اب وہ بچہ کرے وہ بھی گناہ، بڑا کرے وہ بھی گناہ. اسلام ہے کیا؟ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا نام. اور روزمرہ کے معاملات میں آپ جب اچھے عمل کو برے پہ جو ہے نا پسند کرتے ہیں، اچھے عمل کو زیادہ کرتے ہیں، تو آپ اچھے عمل کر رہے ہیں. اور اچھے عمل پہ یہی تو صالحات ہیں، وعاملوا الصالحات، یہی تو اچھے اعمال ہیں، اور انہی پہ تو جنت ملے گی. معاشرتی جو ایک سوچ بن چکی ہے، اور اس سوچ میں جو اچھے اعمال ہیں. اب یہاں پہ کوئی یاد رکھنا، میں بدعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شرک کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ معاملات میں جو امور ہیں، معاشرتی امور ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. عقیدے کی بات نہیں کر رہا، عقیدے میں آگے پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے. اب چند اعمال کیے، وعاملوا الصالحات، انہوں نے چند اچھے اعمال کیے. ٹھیک ہے. اور وہ یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ، جو جنت میں جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت کی خوبی یہ ہے، جو جنت میں چلا جائے گا کبھی نکل نہیں سکے گا. جہنم کے اندر یہ کمزوری ہے، جو جائے گا وہ اس میں سے نکل سکے گا. کب؟ شفاعت کے ذریعے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد. دے ول بی آپشن. ٹھیک ہے، بٹ ناٹ فار ایوری باڈی. جنت میں داخلے کے بعد خروج نہیں ہے. دیٹس اے گڈ پارٹ، الحمدللہ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو جنت اللہ نے جن کے نصیب میں لکھ دیا. آگے ہے اگلی آیت، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب میں نے جتنی باتیں کی ہیں نا، جتنی باتیں کی ہیں معاشرتی برائیوں کے بارے میں، اب وہ اگلی آیت اسی کی طرف اشارہ کر رہی. کیسے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے پکڑا لیا، میثاقا پختہ عہد، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل سے، لا تعبدونا،
لا تعبدو کیوں نہیں استعمال ہوا؟ اب میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک ہے میں مثال دیتا ہوں اس طریقے سے کہ گھر سے باہر مت نکلنا. گھر سے باہر مت نکلنا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے خبردار اگر تم گھر سے نکلے. ٹھیک ہے. بات ایک ہی ہے لیکن اس کی سختی بڑھ گئی. ٹھیک ہے. اب اردو میں میرے پاس وہ ایگزیکٹ انداز نہیں مل رہا جس کے ذریعے میں آپ کو سمجھا سکوں. ٹھیک ہے. ایک ہے ڈو ناٹ اسموک. ٹھیک ہے. ڈو ناٹ اسموک. ایک ہے اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ ہیئر. ٹھیک ہے. جملے کی نزاکت سختی بڑھ جاتی ہے. اگر یہاں پہ ہوتا نا حکم لا تعبدوا الا اللہ، تم عبادت نہ کرو اللہ کی. ٹھیک ہے. تو اس کی وہ اتنی نزاکت یا سختی، نزاکت وہ تو نرمی ہوتی نا، سختی کہہ لیں، اتنی جملے کے اندر سختی نہ ہوتی. لیکن لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے. اب یہ ہے اس کا معنی، نہیں تم عبادت کرو گے سوائے اللہ کے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا فقط تعلق اللہ کے ساتھ ہے. تو یہ حکم بہت زیادہ سخت ہے. تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے. ٹھیک ہے. اب ترجمہ سمجھ آ چکا ہے؟ از اٹ کلیئر کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. دیٹ مین دیر از نو پلے اراؤنڈ، دیر از نو لائک سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم کوئی اور راستہ کسی اور کی عبادت کر سکیں. دیٹس اے فرسٹ کلیئر اناؤنسمنٹ. اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کو ہم بڑی تسلی سے سمجھ چکے ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آگے ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. اب یہ کیا انداز ہے؟ والدین کے ساتھ احسان، یعنی اور کوئی آپشن نہیں ہے والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا سوائے ایک کے، وہ ہے احسان. یہ جملے کو بہت مختصر کیا گیا ہے اور حکم ایک ایسے انداز میں ہے جس انداز میں یعنی ایک ہوتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اور ایک ہوتا ہے مت کرو بس. آپ صرف دو جملے بولتے ہو. ٹھیک ہے. اور دو جملے بولنا بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے میں کتنے سیریس ہیں. جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس معاملے میں آپ کتنے سیریس ہیں. بالکل یہی پہ انداز ہے کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. اب یہاں پہ احسان کرو فعل نہیں استعمال ہوا ہے. والدین کے ساتھ جو سلوک اختیار کرنا ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ احسان. اب چونکہ کرپشن ہر ادارے میں پائی جاتی ہے، ہر ادارے میں پائی جاتی ہے، ہر انسٹیٹیوشن میں پائی جاتی ہے، تو ہر رشتے میں بھی پائی جاتی ہے کرپشن. اس آیت سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں کرپٹ پیرنٹس. وہ اپنی اولاد کو بلیک میل کرتے ہیں. کس لیے؟ کنٹرول کرنے کے لیے. کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے خاص مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس آیت کا استعمال کیا جاتا ہے. اب بے نماز والد ہے اور جب اولاد میں سے کوئی ایسی بات کہے یا ایسا فیصلہ کرے تو باپ آ کے کہے گا وبالوالدین احسانا. ماں بلیک میل کرتی ہے اسی آیت کے ذریعے وبالوالدین احسانا. تو کیا اس قسم کی گنجائش ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک یا احسان کے آداب کیا ہیں؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک یا احسان کے آداب کیا ہیں؟ آپ نے وہ حدیث بھی سن رکھی ہوگی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے اور اس نے آ کے اپنے بیٹے کے بارے میں شکایت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تیرے بیٹے کا ہے وہ تیرا ہے. ٹھیک ہے. جو کچھ تیرے بیٹے کے پاس ہے وہ تیرا ہے. تیرا بیٹا بھی تیرا ہے اور اس کا جو کچھ ہے وہ بھی تیرا ہے.
یہ تھی حدیث. اب ہم چونکہ کرپٹ ہیں، پاکستانی ہو اور کرپٹ نہ ہو، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر کرپشن کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. ہمیں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں گٹی میں ملا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اب اصل میں اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ والد انتہائی زیادہ کمزور، بیمار، ٹھیک ہے، عمر رسیدہ، لاچار کہہ لیں. دوسری طرف اولاد ہے، بیٹا ہے جو بہت زیادہ کمانے والا ہے اور بہت زیادہ بد اخلاق ہے. اب سینیریو بدل گیا. وہ باپ آ کے اپنے بیٹے سے شکایت کر رہا ہے کہ بھئی میری یہ حالت ہے اور میرا بیٹا ایسے ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. اب دیکھنے پہ پتہ یہ چلا کہ وہ ایک خاص موقع، خاص موضوع کے لیے. دوسری طرف ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، وہ کہتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کما کے اپنے بہو کو دو، اپنی بیوی کو دو خرچہ، ہمیں سارا دیا جائے اور ہم ڈیوائیڈ کریں گے اپنی مرضی کے مطابق. اب جو بہو پسند ہے اور زیادہ خدمت کرتی ہے اس کے لیے رزق کے دروازے زیادہ کھلے ہوئے ہیں، اور جو بہو خیال نہیں کرتی وہ سب سے گندی عورت ہے. ایک گھر کے اندر یہ لائف ٹائم ایکسپیرینس کہہ لیں، آنکھوں سے دیکھے ہوئے حالات کہہ لیں. ایک گھر کے اندر ایک بہو ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے خرچے کی، ہم ہیں نا، سب کچھ پورا کر رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں خرچہ دینے کی اسی گھر میں. اور اسی گھر کی بہو بیٹی جو ہے وہ اس کی جب شادی ہوتی ہے تو وہی خاتون کمپلین کر رہی ہے کہ میری بیٹی کو بندہ اس کا خرچہ نہیں دیتا ہے. بھئی تم بھی تو یہی کر رہی ہو نا، کیوں مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ تم یہ چاہتی ہو کہ آپ کی بیٹی کو پورا خرچہ ملے اور آپ کی بہو کو آپ کا بیٹا خرچہ نہ دے. کیوں؟ وہ آپ کے گھر کی تو فرد ہے ہی نہیں، وہ تو عورت انسان بھی نہیں ہے. کنٹرول. اب پھر کنٹرول کرنے کے لیے علماء آیات کا استعمال کرتے ہیں. والدین کم علم، یعنی جس لیول پہ جو بندہ ہے اس لیول کی آیت کو اس نے یاد کیا ہوا ہے اور اسی آیت کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے اور اس کے کیا آداب ہیں؟ میں نا پہلے نمبر پہ ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں. اس نے دوبارہ پوچھا، فرمایا تیری ماں. تیسری دفعہ پوچھا، فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ پوچھا، فرمایا تیرا باپ. حسن سلوک کو اگر نکال لیا جائے، حسن سلوک کو، اور اس کو 100% کر لیا جائے، ٹھیک ہے، جب والدین ہی زندگی میں ہوں، اصول یاد، جب والدین ہی زندگی میں ہوں، ٹھیک ہے، تو 100% سلوک میں آپ نے 75% دے دیا ماں کو اور 25% دے دیا باپ کو. اب معاملہ یہ ہے کہ حسن سلوک کیا باقی انسانوں کے لیے نہیں ہے؟ نہ بچوں کے لیے ہونا چاہیے، نہ بیوی کے لیے ہونا چاہیے، نہ دوستوں کے لیے ہونا چاہیے، نہ غریبوں فقیروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث سے یہ مراد ہے ہی نہیں. اس سے مراد کیا ہے کہ حسن سلوک میں ٹاپ پرائرٹی بندے کے لیے یا عورت کے لیے بھی اپنی ماں ہے، اس کے بعد باپ ہے، ٹھیک ہے. لیکن باقی لوگ 0% نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے. کیسے ہے؟ اب اس کو بھی سمجھ. پہلے والدین کی فضیلت سن لیں. یہ بھی کہ والدین کون سے والدین؟ اب بے نماز ہے، مشرک ہے، حرام کماتا ہے، ٹھیک ہے، نشئی ہے، سمجھانے پہ بات نہیں سن رہا، وہ بھی باپ ہے. بدتمیز عورت ہے، سمجھانے پہ ان کو مسائل کے وہ کرپشن کر رہی ہے، بدسلوکی کرتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ، اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی، نہیں سمجھ رہی کیا کیا جائے، وہ بھی ماں ہے. یا مشرک ہے، اسلام قبول نہیں کر رہی ہے، وہ بھی ماں ہے، ٹھیک ہے. یا باپ ہے، بچی کو بڑے گناہ پہ مجبور کرتا ہے،
ٹھیک ہے، حرام کمائی پہ مجبور کرتا ہے. ماں ہے بچے کو حرام کمائی پہ مجبور کرتی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کیا کما کے لے کے آ رہا ہے، وہ بھی ماں ہے وہ بھی باپ ہے. کیا کیا جائے؟ کیا یہ ساری آیات احادیث ان پہ فٹ آئیں گی؟ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ سمجھنا ہے. اب پہلے نمبر پہ نیک نیک جو والدین ہیں جنہوں نے صحیح تربیت کی ہے، ان کی اولاد آٹومیٹکلی صحیح سلوک سے صحیح حسن سلوک بھی کرے گی. اور اس کے کچھ آداب بھی ہیں. کون سے آداب ہیں؟ دوسری حدیث سن لیجیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یہ آپ نے یہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلاں کسائی جو ہے وہ آپ کا پڑوسی ہوگا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ کون سی ایسی خوبی ہو سکتی ہے، میں دیکھتا ہوں. گئے، جا کے اس کے پاس رات ٹھہرنے کو کہا کہ میں مسافر ہوں. وہ کسائی تھا، اس نے شام کو جتنا گوشت بکا پکایا وہ کچھ اپنے ساتھ گھر لے کے گیا. پھر اس نے پکا کے اس نے جو ہے نا سرید بنایا. پھر اس نے اپنی ماں کو کھلایا. پھر اس کی ماں جو ہے وہ نبی نہیں، تو اس کی ماں کے ہونٹ ہلنے لگے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب ہو کے سنا تو وہ دعا کر رہی تھی، اللہ میرے بیٹے کو اپنے نبی موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنانا. تو دیٹ واز دا ریزن. ایک اور حدیث سن لیجیے. 3 لوگ غار میں پھنس گئے، تینوں نے دعا کی وہ پتھر والی. ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو اپنے والدین کی خدمت اپنی اولاد سے پہلے کرتا. اب یہ حدیث غور طلب ہے. حسن سلوک کا معیار بھی میں سیٹ کر رہا ہوں. تو ہوا کیا کہ وہ دعا یہ کر رہا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بیوی بچے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرواتا ہوں. شام کو میں آیا اور میرے والدین انتظار کرتے ہوئے سو گئے. میں نے کیا کیا؟ میں نے دودھ دویا اور ان کے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اپنے والدین کے سر پہ کھڑا ہو کر کے میں نے انتظار کیا. اب وہ کتنے نیک ہوں گے، یہ بھی سوچیں کتنے نیک ہوں گے کہ اس کے اس عمل پر اس کی بیوی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے بچوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. کتنا عمدہ اخلاق ہوگا ان والدین کا. یہ بھی پوائنٹ غور طلب ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہوا کیا کہ وہ رات میں جب ان کی آنکھ کھلی تو اس نے دودھ سرو کیا. پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ یہ عمل میں صرف تیری رضا کی خاطر کرتا ہوں. اگر تمہیں یہ عمل قبول ہے تو ہمارے اس معاملے کو، اس پتھر کو ہٹا دے. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول کی، یہ وسیلہ قبول کیا. اب یہ میں نے آپ کو 3 احادیث کوٹ کر دی. اب آ گئی والدین کے بارے میں. 2 معاملات ہیں، ایک ہے دینی معاملہ اور ایک ہے دنیاوی معاملہ. والدین کے معاملے میں دینی معاملہ اور دنیاوی معاملہ. جب ان کی آخرت کا معاملہ ہے نا تو آپ کے پاس کوئی ایمپتھی سیمپتھی یا آپ کو ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ بڑے گناہ پہ آپ کو مجبور کریں، آپ کو صاف انکار کرنا پڑے گا. صاف انکار. آپ انکار تو کر ہی نہیں سکتے، والدین ہیں، لیکن وہ گناہ پہ مجبور کر، صاف انکار. کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں شرک میں مجبور کریں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی. اب قرآن ہی ان کی نافرمانی پہ کہہ رہا ہے، انکار پہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے دینی معاملہ، ایک ہے دنیاوی معاملہ. دنیاوی معاملہ اگر آخرت کو کرپٹ نہ کرے تو آپ نے دنیاوی معاملات میں 100% جو رسپیکٹ یا 100% جو ہے نا پورائرٹی کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو دینی ہے وہ والدین کو دینی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. جو حرمت والے رشتے ہیں، جو رشتے خونی رشتے ہیں، ان کی فضیلت مقام و مرتبہ باقی تمام رشتوں سے زیادہ افضل ہے. اب دنیاوی معاملات میں ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، خواہ وہ مشرک ہوں، خواہ وہ بدتمیز ہوں، خواہ وہ جو بھی ہوں. دنیاوی معاملات میں ان کو خرچہ دینا، دنیاوی معاملات میں ان کی صحت کا خیال رکھنا، دنیاوی معاملات میں ان سے میل جول رکھنا مجبوری ہے، کرنا ہی پڑے گا. یہ ہے وہ بالوالدین احسان. اب وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہوں گے. رہی بات آخرت کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں آپ نے ہمیشہ دین کو پہلے دیکھنا ہے، والدین کو نہیں دیکھنا. دین کو پہلے دیکھنا ہے. اب اگر وہاں پہ والدین غلط ہوں گے اور اگر وہ غلط فیصلہ بڑی سختی سے کر رہے ہیں تو آپ کو بڑی سختی سے آ کے ان کے راستے میں رکاوٹ بننا ہے. دیر از نو وے.
آپ ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. اگر کو آپ کو ان سے پیار ہے تو آپ ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. اب جہنم میں بچانے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، جہنم سے بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، آپ کو اپنے والدین کے لیے کرنا پڑے گا. اور اگر بات نہیں سمجھ میں آ رہی، نہیں سمجھ میں آ رہی، مسلمان تو ہیں لیکن وہ باز نہیں آ رہے، آپ کے پاس مکمل اختیار ہے ان سے الگ ہونے کا، لیکن مالی طور پر آپ ان کے پھر بھی ذمہ دار، مالی طور پر پھر بھی ذمہ دار. دنیاوی معاملات میں آپ بھی پھر بھی ذمہ دار ہیں، وہاں پہ گنجائش نہیں ملے گی. دنیاوی معاملات میں جب بھی آپ کا ان کے ساتھ واسطہ پڑے گا، آپ کو ہمبل ہونا پڑے گا. دنیاوی معاملات میں بار بار کہہ رہا ہوں دنیاوی معاملات. آپ دوست اسٹیجیں سمجھ آ گئی والدین کی. ایک ہے دنیاوی معاملات، ایک ہے اخروی معاملات. اخروی معاملات میں آپ کو ہر پاسبل ٹیکنیک استعمال کرنی پڑے گی ان کو جہنم سے بچانے کے لیے. دنیاوی معاملات میں آپ کو سب کچھ قربان کرنا پڑے گا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے. اب ان کی اخروی معاملات کی وجہ سے اگر ان کو آپ دنیا کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے، دنیا کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کا خرچہ نہیں بند کر سکتے، آپ ان کا علاج نہیں بند کر سکتے، آپ ان کے ساتھ ملنا جلنا نہیں بند کر سکتے. ملیں گے جلیں گے، معاملات چلیں گے، ویسے ہی چلیں گے. جیسے کہ ایک عیسائی ہے، آپ کا کو ورکر ہو سکتا ہے، آپ اس پہ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال، آپ کو اس کے عیسائیت سے فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ آپ کا مقصد اس کو جہنم سے بچانا ہے. آپ سلولی دعوت دے رہے ہیں. دیٹ ول بی دا ٹیکنیک. بہت سے ایسے غیر مسلمان ہیں، جب وہ مسلمان ہوئے، وہ ینگ تھے، ان کے والدین نے ان کے اخلاق کو اور ان کی جو روزمرہ کی زندگی میں آنے والی تبدیلی کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیے. نہیں تو وہ اگر اسی ہٹ درمی میں رہتے کہ بھئی والدین تو مشرک ہیں، ان کے ساتھ کوئی رویہ نہیں رکھنا کیونکہ یہ تو جہنم میں جائیں گے، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے بہترین اولاد بھر کے دکھایا، والدین کی مجبوری بن گئی اپنی اصلاح کرنے. اور دین کی یہ خوبصورتی ہے، جب بھی آپ دین پہ پریکٹس کر کے کسی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو اگلا بندہ آٹومیٹکلی میلٹ ہو جاتا ہے، میلٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. از اٹ کلیئر ٹو ایوری باڈی؟ الحمدللہ. ساس کو کیسے ترغیب دی جائے؟ اس کے کئی طریقے ہیں. اگر وہ آپ پہلے نمبر پہ تو ہمارا رشتہ ہونا ہی ایسے چاہیے کہ جیسے ماں بیٹی کا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، کم سے کم سہیلی جیسا، ایک دوسرے پہ اعتبار ہونا چاہیے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. اگر ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو مڈل مین لانا پڑتا ہے، درمیان میں مڈل مین. مثال کے طور پہ گھر میں ایک لیکچر رکھ لیں کسی خاتون کو، جس کو میسج صحیح طریقے سے ڈلیور کرنا آتا ہے، آخرت کے بارے میں، زندگی کی حقیقت کے بارے میں، کہ یہ کیا زندگی ہے، کس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے، کیا ہونے والا ہے. اس کے ذریعے گھر میں ان کو نہ کچھ کہیں، ان سے مشورہ لیں، اجازت لیں، گھر میں خواتین کو، سہیلیوں کو بلائیں، اور یا خود لیکچر دیں یا کسی سے لیکچر دلوائیں. تو ایسی جگہ پہ جہاں پہ لگے کہ یہ بندہ بات نہیں سنے گا، وہاں پہ تھرڈ پارٹی استعمال کر سکتے ہیں، تھرڈ پارٹی. اور دیٹس دا بیسٹ ٹیکنیک. اب ٹائم ہو چکا ہے، اسی مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ. مزید آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک پہ کچھ سوالات ہوں تو وہ آپ کل انشاءاللہ لے آئیے گا، اس پہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. نماز کے موضوع پہ ہم نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی ہم نے بڑی ڈیٹیل سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ دعوت کیسے دینی ہے. تو اس میں ساس بہو ناند یہ سارے رشتے کور کیے تھے. جی مزید کوئی سوال؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے، صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.